اگر کوئی کہتا ہے کہ نبی عالم الغیب تھے تو وحی کا انکار ہے. یاد رکھو, کوئی کہتا ہے کہ نبی عالم الغیب تھے تو وحی کا انکار, اور اگر کہتا ہے کہ نبی حاضر و ناظر تھے تو معراج کا انکار, اور اگر کہتے ہیں کہ بشر نہیں تھے تو قرآن کا انکار. اس لیے کہ قرآن اترا ہے بشر کے اوپر. اللہ نے فرمایا ہم نے بشر کے اوپر قرآن اتارا ہے. جی, بشر رسولہ, ہم نے رسول کو بشر بنا کر بھیجا. بس تردید کر دو. اور اگر نبی حاضر و ناظر ہے ہر جگہ تو فرمایا گیا کہ ہم معراج میں گئے, پہلے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا, دروازہ کھلا, آپ دوسرے آسمان میں چلے گئے تو پہلا آسمان خالی ہو گیا کہ نہیں, دنیا خالی ہو گئی, ہر جگہ حاضر و ناظر کا. اگر مانتا ہے آدمی کہ ہر جگہ حاضر ہے تو معراج کا انکار, آپ آسمان پر گئے ہی نہیں, دنیا میں آپ کو ماننا پڑے گا کہ بتاؤ آسمان میں گئے جب آپ تو دنیا میں ہے کہ نہیں ہے؟ بولے نہیں ہے. تو نہیں ہے تو ہر جگہ حاضر و ناظر کہاں ہوئے؟ تو اگر آدمی کہتا ہے کہ آپ بشر نہیں تھے تو قرآن کا انکار ایک, اور اگر کہتے ہیں ہر جگہ حاضر و ناظر ہے تو معراج کا انکار, اور اگر کہتے ہیں کہ عالم الغیب تھے تو وحی کا انکار. وحی نازل کرنے کی ضرورت کیا ہے اگر آدمی سب کچھ جانتا ہے تو؟ یاد کر لو, یاد کر لو, رد ہو گیا ایک جملے میں. اچھی طرح یاد کرو, ایک دفعہ پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں, لے کر جاؤ آج یہاں سے. یہی دلیل ہے. حاضر و ناظر مانتے ہو تو معراج کا انکار, بشر نہیں مانتے ہو تو بشر نہیں مانتے تو قرآن کا انکار ہے. اس لیے کہ اگر نور مانتے ہو تو نور سے تو فرشتے بنے ہوئے, ان کے اوپر قرآن کا نازل ہوا ہے, بشر کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے. اور اگر عالم الغیب مانتے ہو تو وحی کا انکار ہے, اس لیے کہ وحی نازل کرنے کی ضرورت کیا ہے اگر سب کچھ معلوم ہے تو. ایسے ہی دیوبندیوں کا رد کرنا ہو تو کیا کرنا؟ مولانا عبد الجلیل سامرودی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر اہل حدیث ہو تمہیں اپنا کوئی مسئلہ معلوم نہ ہو تو دیوبندیوں کا مسئلہ دیکھ لو, اس کا الٹا کر لو, وہی حدیث ہوگی. ثابت کروں, رفع الیدین کرنا, نہیں کرنا, نہیں کرتے ہیں نا, الٹا کرنا, کرنا. آمین زور سے بولنا, نہیں بولتے, زور سے بولنا, زور سے بولنا. سینے پر ہاتھ باندھنا, یہ لوگ نیچے باندھتے تو اس کو اوپر کر لو, الٹا کر لو, پورا دیکھ ڈالو. جہاں بھی ان کا کوئی عمل ہو اس کا الٹا کر لو, وہی حدیث ہوگی. ایک بڑا عجیب مسئلہ ہے. ایک آدمی نماز میں شامل ہوا, وضو ٹوٹ گیا اس کا, 2 رکعت پڑھ چکا تھا. مسئلہ سمجھا رہا ہوں, مسئلہ اچھی طرح سمجھ لو. ایک آدمی نماز میں شامل ہوا, ابھی اس نے امام کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھی تھی کہ وضو ٹوٹ گیا. اب وہ وضو کر کے آ رہا ہے, امام کے ساتھ اسے 2 رکعتیں اور مل رہی ہیں, تو پہلی رکعتیں مانی جائیں گی؟ نہیں. اب امام کے ساتھ جو 2 رکعت مل رہی ہے وہ سلام پھیرے تو 2 رکعت اور پڑھو, مائنس ہو گئی وہ. دلیل, دلیل ملازم. وعن علی بن طلق رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فصا احدکم فی الصلاة فلینصرف ولیتوضا وليعد الصلاة رواه الخمسہ. یہ بخاری اور مسلم چھوڑ کر کے تمام کتابوں میں ہے, ابو داؤد میں بھی ہے, ترمذی میں بھی ہے, ابن ماجہ میں بھی ہے, سب میں ہے روایت. راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر نماز میں کسی کا وضو ٹوٹ جائے تو وہ پلٹے, وضو کرے اور نماز کا اعادہ کرے. ان کے ہاں ہے نہیں, وہ 2 رکعت مانی گئی ہے, وہ 2 رکعت مانی جائے گی. دیکھو الٹا ہو گیا نا, الٹا ہو گیا. ان 2 رکعت کے اوپر بنا کرے گا وہ. تو ثابت یہ ہوا کہ مسئلہ بالکل الٹا کر لو, وہی حدیث ہوگی. جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حدیث کے پیرالل ایک عجیب مذہب ہے. یہ ادھر حدیث جا رہی ہے, ادھر حدیث کے پاس سے ایک اور راستہ جا رہا ہے, اور ایک ہی راستہ نہیں, 4 راستے. اور ان 4 راستوں کے بارے میں نبی نے خبر دے دی. دلیل, دلیل اس طرح ہے. وعن جابر بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم فخط خطا وخط خطين عن يميني وخط خطين عن يساري ثم وضع يده في الخط الاوسط وقال هذا سبيل الله ثم تلا هذه الايه وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا. حضرت جابر فرماتے کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے, نبی کریم ہمارے درمیان تھے, آپ نے ایک لکیر کھینچی. غور سے دیکھیے میں ثابت کیا کرنا چاہتا ہوں. آپ نے ایک لکیر کھینچی, اس کے بعد لکیر کے دائیں طرف 2 لکیریں,
لکیر کے بائیں طرف 2 لکیریں، کتنی ہو گئی؟ 4. 5ویں نہیں ہے، 4. آپ نے پھر اپنی انگلی بیچ والے لکیر کے اوپر رکھی اور فرمایا ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے. یہ چاروں اللہ نے آپ کو 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا کہ آگے چل کر کے 4 فرقے آئیں گے جو صراط مستقیم سے الگ الگ ہوں گے، سیدھے راستے سے. اور نہ 4 ہی کیوں کہتے آپ، 2 ادھر 2 ادھر، پوائنٹ آؤٹ کر دیا گیا، بالکل ڈیفائن ہے. 4 2 ادھر 2 ادھر. یہ دیکھنے کے بعد بھی 4 پر اڑے ہوئے ہیں، 4 برحق مانو. نبی نے اگر 4 ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ یہ چاروں شیطان کے راستے ہیں، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. تو جھنڈے لوگوں کا جو رد ہوا تھا وہ ایک جملے میں ہوا تھا. انہوں نے حدیثوں کا انکار کیسے کیا وہ ذرا دیکھیے. عالم الغیب ہے نبی، دلیل اس کے رد میں یوں. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت من حدثك ان محمدا راى ربه فقد كذب وهو يقول لا تدرك الابصار ومن حدثك انه يعلم الغيب فقد كذب وهو يقول لا يعلم الغيب الا الله. رواه البخاری فی کتاب التوحید. امام بخاری اس حدیث پاک کو ایسے کتاب التوحید میں لائے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جس آدمی نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے معراج میں دیکھا، وہ جھوٹ بولتا ہے. اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے لا تدرک الابصار، اسے دنیا کی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی. اور جو یہ تم سے کہے کہ انہ یعلم الغیب، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا، فقط کرنا، وہ بھی جھوٹ بولتا ہے. وہ یقول، اللہ فرماتا ہے لا یعلم الغیب الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کو غیب کا علم نہیں ہے. دیکھو تردید ہے علم غیب کی، صاف صاف تردید ہے. اچھا نبی مرے نہیں ہیں، نبی مرے نہیں، انکار کرتا. کون سی حدیث کا انکار کرتا ہے؟ حدیث اس طرح ہے. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانه لبین حاقنتی وزاقنتی فلا اکرہ شدت الموت لاحد ابدا بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. رواه البخاری فی کتاب المغازی. امام بخاری سے حدیث پاک کو کتاب المغازی میں لائے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے. مات النبی، موت آ گئی نبی کو. کہاں؟ وَإِنَّهُ لَبَيْنَ حَاقِنَتِي وَزَاقِنَتِي، جب آپ کی موت آئی تو آپ کا سر مبارک میری ٹھوڑی اور میری ہنسلی کے درمیان تھا. یہ ہنسلی ہے، ٹھوڑی ہے، یہ زاقنہ یہ حاقنہ ہے. میری ٹھوڑی اور میرے ہنسلی کے درمیان آپ کا سر تھا. اس حالت میں موت آئی اور میں نے موت کی شدت دیکھی ہے. اللہ اکبر. نبی کے اوپر جب موت طاری ہوئی تو اتنی تکلیف تھی آپ کو. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اس کے بعد بہت سے مرنے والوں کو میں نے دیکھا، ان پر موت کی شدت تھی، لیکن نبی کے اوپر جو موت کی شدت میں نے دیکھی ہے وہ ایسی موت کی شدت میں نے کسی مرنے والے کے اوپر نہیں دیکھی ہے. اللہ اکبر. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے. مات النبی، لہذا جو کہے کہ نبی کی موت نہیں ہوئی اس حدیث کا منکر ہے. اچھا ایک حدیث اور دیکھیے. 3 عقیدے اور ہیں، وہ تینوں عقیدوں کا رد کرتا ہوں ایک حدیث سے. حدیث اس طرح ہے. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال مات انسان كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يعوده فمات بالليل فدفنوه ليلا فلما اصبح اخبروه فقال ما منعكم ان تعلموني قالوا كان الليل فكرهنا وكان ظلمة ان نشق عليك فاتا قبر فصلى علیہ. رواه البخاری فی کتاب الجنائز. امام بخاری سے حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الجنائز میں لائے. غور سے سنیے حدیث کو. حضرت ابن عباس فرماتے کہ ایک آدمی رات میں مر گیا، لوگوں نے رات ہی میں اسے دفن کر دیا. کیا پتا چلا؟ رات میں اگر کوئی مر جائے تو رات میں دفن کر سکتے ہیں، اس میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. ایک مسئلہ. صبح ہوئی تو لوگوں نے نبی کو بتایا. آپ نے فرمایا کہ وہ جو مسجد میں جھاڑو واڑو لگانے کے لیے آدمی آتا تھا وہ کدھر گیا؟ بولے اللہ کے رسول تو مر گیا. بولے کب؟ بولے رات میں. رات ہی میں دفن کر دیے؟ بولے ہاں. بولے مجھے بلایا نہیں تم لوگوں نے. فقال ما منعکم ان تعلمونی، تم لوگوں نے مجھے اطلاع نہیں دی. تعلمونی، تم نے مجھے بلایا نہیں، تم نے مجھے علم نہیں دیا. صحابہ کرام نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول کان اللیل، رات تھی. کانل لیل، لیل مینس نائٹ، رات تھی. فکرہنا، ہمیں اچھا نہیں لگا.
وکانت ظلمتن، اور تاریکی تھی، ان نشق علیک، کہیں آپ کو تکلیف نہ ہو جائے. آپ نے فرمایا اس کی قبر کدھر ہے؟ فاتا قبر فصلی علیہ، آپ اس کی قبر پر آئے اور آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی کیلے. پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ رات میں کوئی مر جائے تو رات میں دفن کر دینا چاہیے، کر سکتا ہے آدمی، جائز ہے. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی کو غیب کا علم نہیں تھا. نہیں تو آپ یہ کیوں کہتے تم لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ غیب کا علم نہیں. ایک آدمی وہی مر جا رہا ہے اور آپ کو علم نہیں ہے، اور آپ فرما رہے تم لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں. یہ کہنا کہ تم لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں تردید ہے کہ آپ کو غیب کا علم نہیں تھا. اور تیسرے، آپ ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں ہیں. کیسے معلوم ہوا؟ ارے وہ تو مر گیا تھا نا. اگر آپ ہر جگہ حاضر و ناظر ہوتے تو مر رہا تھا تب بھی وہاں ہوتے، دفنا رہے تھے تب بھی وہاں ہوتے، نہلا رہے تھے تب بھی وہاں ہوتے، قبر کھود رہے ہوتے تب بھی وہاں ہوتے، اور قبر کے اندر دفنا دیا گیا تب بھی قبر کے اندر آپ ہوتے. آپ کا یہ پوچھنا کہ تم لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں، پتا چلتا کہ آپ حاضر و ناظر بھی نہیں ہیں. دو مسئلے معلوم ہوئے. آپ کو غیب کا علم نہیں، آپ ہر جگہ حاضر و ناظر بھی نہیں، اور کہتے ہیں نور تھے. آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے مجھے رات میں خبر کیوں نہیں دی؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول کان اللیل، رات تھی، وہ کہنا ظلمتن، تاریکی تھی. اگر نور مانتے ہوتے تو پھر نور کو تاریکی سے کیا ڈر ہے؟ ہر طرف اجالا ہو جاتا. اس کا مطلب صحابہ کرام کا عقیدہ تھا کہ آپ نور کے بنے ہوئے نہیں ہیں، آپ نور ہدایت ہیں. اور آخری مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ کوئی اگر نماز جنازہ میں شریک نہ ہو سکے تو قبر کو سامنے کر کے اس کی نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے. تمام عقائد باطلہ کا رد ہو گیا. گویا کہ اس حدیث پاک کو بھی یہ جھنڈے نہیں مانتے. کتنی حدیثوں کا انکار ہے، یہ بھی منکر حدیث ہیں. منکرین حدیث کی ایک لائن ہے